وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز حاضرین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، قوموں کا عروج، زوال، بلندی، تنزلی، طاقتیں اور کم ہمتی، یہ ساری چیزیں اتحاد و اتفاق میں طاقتیں چھپائی رکھی گئی ہے، اور اختلاف اور انتشار میں تنزلی، کم ہمتی اور طاقت کا زوال چھپا رکھا گیا ہے. تاریخ شاہد ہے اس بات کی کہ مسلمانوں پر جتنے اذیتیں اور تکلیفیں ہوئی، جتنی مصیبتیں مسلمانوں پر ہوئی، اور جتنے قوم تنزلی کا شکار ہوئے، اور جتنی طاقتیں، ان کی ہمتیں ٹوٹ گئی، ان سب کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے اتحاد اور اتفاق کا ان کے اندر سے ختم ہو جانا، اور اختلاف اور انتشار کا پیدا ہو جانا. معلوم ہوا اس بات سے کہ اتحاد اور اتفاق میں اللہ نے خوب برکت چھپا رکھی ہے. اس لیے قرآن مجید میں کہا گیا: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے لوگو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ مت ڈالو، ایک دوسرے سے جدا مت ہو. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور ایسے ہو جاؤ تم ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ. اور اللہ نے اس واقعے کو بھی ذکر کیا ان آیتوں میں. اس وقت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، جب تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت کو پیدا کیا، الفت کو پیدا کیا، اتحاد کو پیدا کیا، اتفاق کو پیدا کیا، جس کی برکت کی وجہ سے آج تم ایک دوسرے کے بھائی اور بھائی بن گئے. معلوم ہوا کہ اتحاد اور اتفاق الفت اور محبت کو پیدا کرتا ہے. اتحاد اور اتفاق ہمت کو پیدا کرتا ہے. اتحاد اور اتفاق طاقت کو پیدا کرتا ہے. اتحاد اور اتفاق ایک دوسرے سے رشتے کو مضبوط بناتا ہے. لیکن کیا آج ہے کہ مسلمان لاکھوں، ہزاروں، کروڑوں کی تعداد میں بستے ہیں، لیکن پھر بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم، پھر بھی مسلمانوں کے جائیدادوں پر حکومت کا قبضہ، پھر بھی مسلمانوں کی مسجدوں کو گرایا جانا، پھر بھی مدرسوں کو منہدم کرنا، پھر بھی ریل گاڑی میں، ٹرینوں میں مسلمانوں کو پکڑ کر مارنا، کسی بستی میں اکیلے مل گئے تو اس جگہ پر مارنا، کسی اور ایریے میں کچھ کام کرتے ہوئے ملے تو وہاں پر داڑھی کے ذریعے سے پکڑ کر گھسیٹنا.
کیا وجہ ہے کہ مسلمان اتنی زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود بھی انتشار اور اختلاف میں نظر آتے ہیں؟ اس کا سب سے بڑا ریزن اور سب سے بڑی وجہ ایک ہی ہے کہ مسلمان تو ہے لیکن ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہوئے نہیں ہیں۔ مسلمان تو ہے لیکن اتحاد اور اتفاق ان لوگوں کے دلوں میں نہیں ہے۔ مسلمان تو ہے لیکن محبت اور خلوص دلوں میں نہیں ہے۔ آج بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جنموں تک کی لڑائی چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ فلاں میرے خاندان کے لوگ فلاں مسلک اور فلاں جماعت سے تعلق رکھتے میں ان سے بات نہیں کرتا، فلاں میرے خاندان اور رشتہ دار فلاں جگہ پر جاتے ہیں اس لیے میرے کو وہاں پہ جانا پسند نہیں ہے، میں ان سے بات نہیں کرتا۔ اور بات نہیں کرتا تک تو ٹھیک تھا، لیکن ہزاروں سال ہو گئے، 100 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، آج تک ان سے سلام کلام نہیں، آج تک ان سے بات نہیں۔ جب رشتہ داروں اور پڑوسیوں میں یہ حالت پیدا ہو گئی تو پھر گاؤں دیہاتوں میں رہنے والے، دوسرے ڈسٹرکٹ اور دوسرے علاقوں اور دوسرے آبادی میں رہنے والے مسلمانوں سے تم تعلق کیسا مضبوط کرو گے؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اتحاد اور اتفاق کو بتانے کے لیے عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز میں اتحاد اور اتفاق کو بتانے کے لیے درس دیا اللہ نے۔ وہ کیا سبق دیا کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو پورے لوگ مسجد کی طرف آتے ہیں، چاہتے تو اکیلے تنہا گھر میں بھی نماز ادا کر سکتے تھے اور فرض ادا ہو جاتی تھی، لیکن مسجد میں آ کر جماعت میں کھڑے ہو کر ایک امام کے پیچھے پورے لوگ ایک ساتھ رکعت باندھ کر، ایک ساتھ رکوع کر کے، ایک ساتھ سجدہ کر کے، ایک ساتھ سلام پھیرنے تک ایک ساتھ کھڑے اور بیٹھے ہیں۔ اللہ اس اتحاد کو پسند کرتے ہیں، اسی لیے نماز جیسی اہم عبادت میں اتحاد اور جماعت کا درس دیا۔ اب دیکھیے، اگر کوئی بندہ نماز اور جماعت چھوڑ کر باہر تنہا جماعت پڑھنا پسند کر رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو اپنے مصلی پر کھڑا کروں اور چند صحابہ کے ساتھ مکے کے علاقے اور مدینے کے علاقے میں جاؤں اور لکڑی کو آگ لگاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو لوگ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرنے نہیں آ رہے۔ اتنی اہمیت کیوں دی گئی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو متحد کرنا ہے۔ یہاں مسجد میں آنے کے بعد نہ امیر نہ غریب میں فرق، کتنی بھی بڑی پراپرٹی کا مالک ہو اور ایک بھکاری ہو اس کے بازو میں ٹھہر کر نماز پڑھنا ہے، کتنی بھی بڑی جائیداد کا مالک ہو، کتنے بھی اس کے پاس گھر ہو، دولت ہو، مال ہو، گاڑی ہو، بنگلے ہو، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن ایک کے پاس، جس کے پاس کچھ بھی ایک کوڑی کے برابر بھی پیسہ نہ ہو، اس کے بازو بھی ٹھہر کر نماز پڑھنا پڑے گا۔ اس لیے کہ اللہ اس جماعت اور اس نماز کے ذریعے سے اتحاد کا درس دے رہے ہیں۔ اور ایسے ہی آ جائیے اب دوسری عبادت میں روزہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان کو چھوڑ کر کسی اور مہینے میں امریکہ میں فلاں شعبان میں رہ رہے، سعودی میں فلاں رجب میں رہ لے رہے، ہندوستان میں رمضان میں رہ لے رہے، پاکستان میں جمادی ثانی میں رہ رہے۔ نہیں، جتنی جگہ مسلمان رشتے اور بستے ہیں سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ رمضان المبارک میں پورے مکمل 30 روزے رکھیں۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ عید کا دن کسی کے پاس جلدی آ گیا، کسی کے پاس بعد میں آیا، لیکن رمضان میں روزے رکھنا سب کو ضروری ہے ایک ساتھ۔ رمضان کے علاوہ کسی اور دن روزہ رکھنا چاہ رہے تو نفلی ادا ہو جائے گا، لیکن فرض روزوں کے لیے رمضان کے روزے رکھنا ضروری ہے، وہ بھی ایک ساتھ سارے مسلمانوں۔ معلوم ہوا اس بات سے کہ عبادتوں میں دوسری سب سے بڑی اہم عبادت روزے کی، اس میں بھی اللہ اتحاد اور اتفاق کا درس دے رہے ہیں کہ سارے مسلمانوں کو ایک طریقے پر ایک مہینہ رمضان المبارک کا ایک ساتھ روزہ رکھنا ہے۔ اور کسی کے لیے ایسا نہیں ہے کہ دوپہر تک روزہ رکھ لیے پھر دوپہر سے دوسری آبادی کے لوگ روزہ رہ رہے، نہیں۔ سورج نکلنے سے پہلے روزہ شروع ہوا، سورج ڈوبنے تک روزہ رکھا جائے گا۔ اتموا الصیام الی اللیل، اب رات تک روزہ تم کو مکمل کرنا ہے۔ سورج ڈوب گیا، رات شروع ہو گئی، روزہ ختم کر دیجیے۔ ساروں کے لیے ایک ہی اعلان۔ معلوم ہوا دوسری عبادت میں بھی اتحاد اور اتفاق کا درس ہے۔
آپ آئیے آج کے دن کو لیجئے، جمعے کا دن، کتنی بڑی اتحاد اور اتفاق کا درس اس جمعے کے دن دیا جا رہا ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ سارے محلے اور سارے گلی اور سارے ایریے کے لوگ ایک جامع مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں اور جمع ہو کر درس دیتے ہیں اس بات کا کہ بھائی میں فلاں ایریے کا رہنے والا، کسی اور گلی میں رہنے والا، لیکن آج جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن مول صاحب کا بیان شروع ہونے سے پہلے میرے کو رہنا ہے، خطبہ سننا ہے، نماز ادا کرنا ہے، نماز کے بعد دعا کے اختتام پہ پھر گھر کو لوٹنا ہے۔ یہ سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر اللہ ان کے ذریعے سے اتحاد اور اتفاق کا درس دے رہے ہیں۔ جب تک تم اس طریقے سے رہو گے، ایک جماعت بن کر رہو گے، تمہاری طاقت سارے لوگوں کے سامنے روشن چراغ کی طرح نظر آئے گی۔ عبادتوں میں سب سے بڑی اہم اور عبادت حج کی عبادت، اللہ اکبر، اس میں تو کیسا اتحاد اللہ نے چھپا رکھا، کالا ہو گورا ہو، کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، کسی بھی گاؤں، کسی بھی دیہات، کسی بھی ڈسٹرکٹ، کسی بھی ایریا سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی اور اسٹیٹ کا رہنے والا ہو، حج ادا کرنا ہے تو خانہ کعبہ میں پہنچنا ہے اور سب کے ساتھ ایک ساتھ طواف کرنا ہے۔ نہیں میں فلاں جماعت کا ہوں، میں فلاں گروپ میں کروں گا، میں فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہوں، میں فلاں جگہ پہ جاؤں گا، کچھ نہیں، ایک ساتھ طواف کرنا ہے اور ایک ساتھ سب کو میدان عرفات میں پہنچنا ہے۔ نہیں پہنچیں گے میدان عرفات میں تو حج ہی ادا نہیں ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ امت کو اتحاد اور اتفاق کا درس دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ یاد رکھو اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی، وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، یاد رکھو تم بکھر جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم کچھ بھی نہیں رہو گے۔ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو لے کر لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، عبادتیں سب کا کلمہ ایک، خدا ایک، نبی ایک، رسول ایک، شریعت ایک، امت محمدیہ ایک۔ اللہ نے اس بات کا بھی درس دیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا ایک راستہ ہے، سیدھا راستہ، اس راستے پر چلو۔ اس کے باوجود بھی راستے الگ، اس کے باوجود بھی رہن سہن الگ، اس کے باوجود بھی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں پر جنموں تک دشمنی، اس کے باوجود بھی ایک دوسرے سے عداوت، اس کے باوجود بھی ایک دوسرے سے دشمنی، بغض، اناد، نفرت اپنے دل میں اور اپنے جسم میں بسا لیے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی مسلمان ایک دوسرے پر ایسی فوقیت نہیں دے سکتے جیسا غیر ہمارے سامنے دے رہا ہے، اب غیروں سے سبق لے سکتے، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ہم سے سبق لے، لیکن جب مسلمانوں سے دشمنی کی بات آ گئی تو پورے ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو گئے، اور جب ہم ان کے سامنے کھڑے ہونے کی بات آ گئی تو نہیں، میں فلاں مسلک کا ہوں، میں فلاں امام صاحب کے ساتھ ہوں، میں فلاں سے تعلق رکھتا ہوں، میں فلاں سے بیعت کیا ہوا ہوں، میں فلاں کی بات سنتا ہوں، میں ان کی بات نہیں سنوں گا، میں نہیں آ سکتا۔ حال ہی چند سال پہلے مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک حیدرآباد میں جلسہ ہوا جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ علماء جمع تھے، علماء جمع تھے اس پلیٹ فارم پر، تمام مکاتب فکر کے۔ ان لوگوں نے صاف طور پر اس اسٹیج سے ایک بات کہی، دیکھو ہمارے درمیان جزوی فکری مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ رفع دین کرنا بھی ہو، نہیں بھی کرنا ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اور کرتا ہو یا کچھ اور کرتا ہو، وہ الگ بات ہے، وہ جزوی اور فکری مسئلے ہیں، اس میں اختلاف چلتے رہے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ تمام بریلوی لوگ دیوبندی ہو جائے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ تمام دیوبندی اہل حدیث بن جائے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ تمام اہل حدیث جماعت اسلامی بن جائے، نہیں، یہ تو امپاسبل ہے۔ لیکن ایک چیز ان لوگوں نے پلیٹ فارم سے کہا تھا، دیکھو ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہمارے نبی ایک ہے، ہماری قرآن ایک ہے، ہماری نماز ایک ہے، ہماری شریعت ایک ہے، اس کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے سے دشمنی اور بغض کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اس کا درس، اس کا اتحاد اور اتفاق یہی سبق دیتا ہے کہ ہم جب تک اس دنیا میں رہیں گے
مسلمانوں پر کوئی کیچڑ اور کوئی بات اٹھائی جائے گی تو سب ایک جل مل کر کھڑے ہو جائیں گے. یہ ہمارا اور تمہارا مسئلہ نہیں، یہ جزوی اور فکری مسئلہ نہیں، یہ قرآن اور حدیث کا مسئلہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں گستاخی کا مسئلہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہماری جانیں قربان ہیں، ہم مر سکتے ہیں، ہم مٹ سکتے ہیں، ہمارے جسم کے پوزے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہم کو برداشت نہیں ہو سکتی. یہ اتحاد اور اتفاق کا درس ہم کو لینا ہے. جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو انصار جو مدینے میں رہتے تھے وہ لوگ کھیتی باڑی کرنا جانتے تھے، ان لوگوں کے پاس گھر تھے مدینے میں. اب جو مہاجرین مکے سے مدینہ گئے ان لوگوں کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کاروبار کرنے کوئی جگہ نہیں، ان لوگوں کو کھیتی باڑی آتی نہیں، گھر نہیں، کچھ نہیں. نبی نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام ان دونوں کو متحد کیا، انصار اور مہاجرین. ایک مہاجر کو بلاتے، ایک انصار کو بلاتے، بلا کے دونوں کا ہاتھ ملاتے اور کہتے دیکھو تمہارے ہاتھ جیسے آج ملے ہوئے ہیں، جب تک تم اس جگہ پر رہو گے تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں. اللہ اکبر. یہ کوئی زبانی جمع خرچ نہیں تھا کہ بول دیے بس بول دیے، نہیں، انصار صحابہ نے اس کا حق بھی ادا کیا. ایک ایک مہاجر صحابی کو لے کے جاتے، اپنے گھر کے پاس لے کے جا کے کہتے کہ دیکھو میرے 2 روم ہیں، ایک کمرہ میرا ایک کمرہ تمہارا، دیکھو میرے پاس 2 بستر ہے، ایک بستر میرا ایک بستر تمہارا. کئی انصار صحابہ کے واقعے ملتے ہیں کہ دیکھو میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، تم ایک سے شادی کر لینا. اللہ اکبر. جب بھائی بھائی بنا دیا گیا تو اتحاد کا صحابہ نے درس بھی دیا. اور فلاں صحابی کے بارے میں ملتا ہے کہ دیکھو میرا یہ کھیت ہے، اس میں سے آدھا تمہارا آدھا میرا، لیکن تم کھیتی باڑی کرنا نہیں جانتے، میں خود کھیتی باڑی کر کے دوں گا، تم اس سے کما لینا. انصار اور مہاجرین کا یہ اتحاد کا درس صحابہ نے خود دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پیش کیا. اوس اور خزرج مدینے کے سب سے بڑے 2 قبیلے تھے، ہزاروں سالوں سے ان دونوں کے درمیان لڑائی اور جنگیں ہوا کرتی تھی. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان اتحاد کیا، متحد کیا، چند دنوں پہلے ہی ان کے درمیان ایک بہت بڑی لڑائی ہو چکی تھی. ایسی لڑائی ہو چکی تھی کہ خون اور کئی لوگوں کی لاشیں اس میں گر چکی تھی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قبیلوں کے درمیان آپسی محبت کو پیدا کیا اور ان دونوں کے درمیان دوستی کو بڑھایا. لیکن ایک بوڑھا شخص اس کو رہا نہیں گیا. ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ اوس و خزرج کے دونوں قبیلے کے لوگ ایک دوسرے سے محبت سے بات کر رہے ہیں. وہ ان دونوں کے پاس گیا اور جا کے اس لڑائی کے بارے میں بات کو چھیڑ دیا. یاد کرو اس لڑائی کو، یہ تم کو مارنے کے لیے آیا تھا. اور ان کو رہا نہیں گیا، خون گرم تھا ابھی، تو ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے نکل گئے اور نیام سے تلواریں نکلنے والی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند انصار اور مہاجر صحابی کے پاس ساتھ آئے اور آ کر کہا کیا تم بھول گئے ابھی میں زندہ ہوں، ابھی میں حیات ہوں، تم میرے سامنے پھر سے وہی لڑائی کر رہے ہو. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. اللہ نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. یاد کرو اس زمانے کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اللہ نے تمہارے دلوں کو بدل دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اور اللہ نے ایسا کرم کیا کہ آج تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. پھر تم کیوں لڑتے ہو؟ یہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا. اس لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین. خورشید و مبین سورج کو کہتے ہیں. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. سورج سے زیادہ تو تارے ہیں، لیکن روشنی جیسا سورج دے سکتا ہے، تارے نہیں دے سکتے. اس لیے مسلمان اتحاد اور اتفاق سے متحد ہو جائے تو کسی قوم میں اتنی طاقت نہیں ہے، کوئی آج تک ایسا پیدا نہیں ہوا کہ مسلمانوں کو گرا کر بات کر سکے اور ان کی شریعت پر قدم اٹھا سکے اور ان کی شریعت کو کچل سکے. طلاق ثلاثہ کا مسئلہ نکالے، وقف کا، مساجد کا، مراکز کا، مدارس کا، اس کو گرانے کا مسئلہ نکلا.
بچیوں کے پردوں کے متعلق حجاب کا مسئلہ نکلا. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہوئے نہیں, ہم متحد نہیں, ہم جماعتوں میں, فرقوں میں, ادھر ادھر بٹے ہوئے, مسلکوں میں, فلاں اماموں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں, لیکن ہم بھول گئے کہ ہماری قرآن تو ایک ہے, ہمارے اللہ ایک ہے, ہمارے نبی بھی ایک ہے. ہم کیوں دشمنی رکھ سکتے ہیں؟ اس لیے ایک مشہور واقعہ بچوں کی کتابوں میں اس واقعے کو لکھا جاتا ہے, بہت بچوں نے اس کو پڑھا بھی ہوگا. بہت ایک نصیحت آموز واقعہ ہے کہ ایک بیٹا تھا, اس کے ایک باپ تھا, اس کے 5 بیٹے تھے. وہ 5 بیٹے بھی ایک دوسرے سے ہمیشہ لڑتے رہتے تھے, جھگڑتے رہتے تھے. باپ نے جیسے تیسے ان لوگوں کو سمجھایا. جب قریب المرگ یعنی موت کے قریب کا وقت آیا تو باپ نے کہا اب جب تک تو میں زندہ ہوں سمجھاتے رہا, لیکن اب جب میں مر جاؤں گا تو یہ لوگ پھر وہی لڑائی کرتے رہیں گے, ان لوگوں کو سبق دینا پڑے گا. تو 5 بیٹوں کو حکم دیا کہ ایک ایک لکڑی لے کے آؤ, مضبوط لکڑی, موٹی والی. 5 بیٹے ایک ایک مضبوط اور موٹی لکڑی لے کر آئے, اور باپ نے ان 5 لکڑیوں میں اور چند لکڑیاں ڈال کے ان کو ایک گٹا بندھوانے لگایا. جب ایک گٹا بن گیا وہ لکڑیوں کا, باپ نے ایک ایک بیٹے کو دیا اور کہا اس کو توڑو. پہلا بیٹا لیا, اس کو توڑنے کی کوشش کرا, نہیں ٹوٹا. دوسرا بیٹا, تیسرا, چوتھا, پانچواں بیٹوں سے بھی وہ لکڑی, وہ گٹا نہیں ٹوٹا. باپ نے کہا ٹھیک ہے, جو تم لکڑی لے کے آئے تھے اس کو نکالو اور اس کو توڑو. تو جو بیٹا جو لکڑی لے کے آیا تھا اس کو نکالا اور توڑ دیا. تھوڑی دیر کے بعد ٹوٹ گیا. تو باپ نے کہا بیٹا یاد رکھو, جب یہ ایک تھے, گٹے میں باندھے ہوئے تھے, کسی میں طاقت نہیں ہوئی کہ ان کو توڑ سکے. جب یہ جدا ہو گئے تمہارے اندر خود طاقت پیدا ہو گئی کہ تم اس کو توڑ دیے. ایسے ہی تم جب تک 5 لوگ, میرے 5 بیٹے, مضبوطی سے ایک کے ساتھ ایک رہو گے, متحد ہوگے, کسی میں طاقت نہیں ہوگی کہ تم کو گرا سکے. اگر تم جدا ہو گئے تو یاد رکھو کوئی بھی آئے گا تم کو ختم کر کے چلا جائے گا. اتنا بہترین سبق آموز واقعہ ہے. جب تک مسلمان اتحاد اور اتفاق کے ساتھ متحد ہو کر ایک جگہ پر جمے کھڑے ہوئے رہیں تو کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ ان لوگوں کو گرا سکے. کئی قومیں آج تک دنیا میں وجود میں آئی, کئی سلطنتیں وجود میں آئی, بڑی بڑی سلطنتوں کا ہم نے مطالعہ کیا تاریخ کا, لیکن اس سلطنت کو گرانے کے لیے انہی کے لوگوں نے تفرقہ ڈالا اور انہی کے لوگوں نے دشمنی کی, جب جا کر وہ سلطنت گری. جب تک کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس سلطنت کو گرا سکے. سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ اتنی بڑی سلطنت کے مالک تھے, بادشاہ تھے آپ اس زمانے کے, اور بڑے صوفی بزرگ بھی تھے اللہ والے. انہوں نے اپنے قاصد سے کہا تھا دیکھو میں تم کو بھیجنے کے لیے, لڑائی لڑنے کے لیے ایک جگہ پر بھیج رہا ہوں, ایک نصیحت میری زندگی میں یاد رکھنا, یہ لڑائی تم لڑنے کے لیے جا رہے ہو, یاد رکھو کبھی ایسا نہ ہو کہ تم ایک دوسرے کے جاتے جاتے دشمن بن جاؤ اور وہاں ہارنے سے پہلے تم خود ہار بیٹھو. اس لیے جب تک وہاں جاؤ گے مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جمے رہنا. جنگ موتا جو ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ موتا میں جو 3 صحابہ کو بھیجے, حضرت طلحہ, حضرت عبداللہ بن رواحہ, حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم, تینوں کو جب اس جنگ موتا کے لیے بھیجے, کتنے لوگ تھے سامنے؟ 1 لاکھ کا لشکر, اور یہاں پر 3000 لوگ. 1 لاکھ کا لشکر اور سامنے 3000 کے لوگ. آپ کو معلوم ہے جنگ موتا میں 3000 لوگوں نے 1 لاکھ لوگوں کو شکست دے دی. آپ امیجن کیجئے 3000 لوگ 1 لاکھ لوگوں کو شکست دے سکتے ہیں کیا؟ اس کے پیچھے ریزن اور وجہ کیا تھی؟ وہ 3000 کے لوگ متحد اور متفق ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کر لڑنے کے لیے تیار ہو گئے, اور وہاں پہ 1 لاکھ کے لوگ بکھر گئے ایک ساتھ. اور جب بکھر گئے ان کی طاقتیں ختم ہو گئی, ذلت میں مبتلا ہو گئے اور تنزلی کا شکار ہو گئے اور جنگ ہارنی پڑی. اس لیے معزز دوستو, ہم ایک دوسرے سے دشمنی کیے بغیر, ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچے بغیر اس بات کا درس اور سبق دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ٹانگ کھینچنے والے تو بہت مل جائیں گے, لیکن ہاتھ پکڑ کر کھینچنے والے بہت کم ملیں گے. آپ سے وہی التجا ہے کہ آپ ٹانگ کھینچنے والے نہ بنے, بلکہ ہاتھ کھینچ کر پکڑنے والے, اوپر لانے والے بنے. آپ کا کوئی مسلمان بھائی
اگر پیسوں مالی دولت میں کوئی کم نظر آ رہا ہے تو اس کو ہمت دے، اس کو موٹیویٹ کرے کہ بھائی کاروبار کریے، تجارت میں آگے بڑھیے، ہم آپ کے سپورٹ کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں۔ المسلم اخو المسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے سینچا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے۔ دیوار کیسا بن جاتی؟ خالی سیمنٹ سے بن جاتی؟ خالی اینٹوں سے بن جاتی؟ خالی ریت سے بن جاتی؟ نہیں، سیمنٹ، اینٹ، ریت، پانی اور میٹیریل پورا ملا کر اس کو مضبوط کر کے ایک دیوار بنائی جاتی۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ویسے ہی مضبوط دیوار ہے، ویسا بن کے بتانا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے المؤمن للمؤمن کالجسد، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر ایک مومن کے جسم کو تکلیف ہو رہی تو دوسرے مومن کے جسم کو بھی تکلیف ہونا، ایک مومن کے دل کو تکلیف ہو رہی دوسرے مومن کے دل کو بھی تکلیف ہونا۔ فلسطین میں مسلمانوں کو مارا اور کاٹا گیا، یہاں پہ رہنے والے مسلمانوں کو تکلیف دل میں ہونا، اس کے لیے کیا ہے؟ پڑوسی نہیں، رشتہ دار نہیں، لیکن مسلمان اور مومن ہونے کی بیس پر وہ میرا بھائی ہے، وہ میرے رشتہ دار اور پڑوسی سے زیادہ حقدار ہے، میرے کو دل میں تکلیف ہے اس کے لیے۔ یہ ہے مومن، یہ ہے مسلمان، یہ ہے جماعت۔ اور یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو اگر تم جماعت سے، ایک ٹیم سے الگ ہو کر اپنا راستہ اختیار کر لو گے، تم ہمیشہ کے لیے ذلت کا قدم اٹھانے والے ہوگے، یعنی تمہاری کامیابی کبھی ہوگی ہی نہیں، تم ہمیشہ کے لیے فیل ہو جاؤ، اس لیے کہ جماعت سے تم نے منہ موڑ لیا، ایک ٹیم کے ساتھ تم نہیں رہے، ایک جماعت میں تم نہیں رہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ اختلاف تو ہوتے رہتا ہے، اختلاف ہمارے اور آپ کے نہیں، اختلاف صحابہ کے درمیان بھی تھا۔ سب سے بڑا اختلاف امیر معاویہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان تھا اختلاف، نہیں اس کی بات الگ ہے، اختلاف تھا، لیکن جب باطل طاقتوں نے یہ بات کہی کہ اے علی ہم معاویہ کو ختم کرنے کے لیے تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہیں، تو حضرت علی کے زبان مبارک سے جو جملے نکلے، کہا یاد رکھو اگر تم میرے ساتھ مل کر امیر معاویہ کو شکست دینا چاہتے ہو تو یاد رکھ لو آج سے میں اعلان کرتا ہوں میں اور امیر معاویہ مل کر تمہارے کو شکست دیں گے۔ باطل طاقتیں ہمارے ساتھ دوستی اپنائیں گی تو نہیں ہوگا، اختلاف رہتا ہے۔ اختلاف دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک اختلاف مذموم ہوتا ہے، ایک اختلاف محمود ہوتا ہے۔ اختلاف مذموم یعنی بہت برا اختلاف، ایسا اختلاف کہ عقائد میں اختلاف ہو جائے، وہ یہ کہہ رہا کہ میں امیر معاویہ کو مانتا ہی نہیں، نعوذ باللہ، تو سمجھ لیجئے بہت برا اختلاف، اس سے دوستی رکھنا بھی ضروری نہیں۔ صحابہ کو کیسا نہیں مان سکی؟ محمود اختلاف ہو سکتا ہے کہ فلاں صحابی کو کوئی بات پسند آئی، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا حضور سے اور ہمارے امام نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور ہم اسی شکل میں اختیار کرنا شروع کر دیے۔ جیسا اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے درمیان بہت بڑا اختلاف تھا۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے آسمان پر تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار ہی نہیں کیا۔ اما جان حضرت عائشہ کی روایت موجود ہے، اما جان حضرت عائشہ کہتی ہے میں مانتی ہوں آپ نے دیدار نہیں کیا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے وقت گئے آسمان پر، کیا اللہ کا دیدار بھی کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اختلاف تھا دونوں کے درمیان، لیکن کبھی کسی نے کسی کو برا نہیں کہا، کبھی کسی نے کسی کو غلط نظر سے نہیں، کبھی کسی نے کسی کو بری بات نہیں کی، ہمیشہ دوستی اور محبت اور اتحاد کے ساتھ رہے۔ ایسے ہی ہمارے درمیان اختلاف ہو سکتا، کوئی نماز رفع دین کے ساتھ پڑھ رہا ہے، کوئی بغیر رفع دین کے، ٹھیک ہے نماز تو پڑھ رہا ہے، کوئی فلاں جگہ پہنچ رہا ہے، کوئی فلاں جگہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی فلاں مسلک سے اختلاف رکھتا ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، محمود اختلاف ہے، پسندیدہ اختلاف ہے، ہو سکتا ہے، لیکن جب مسلمانوں کو توڑنے کی بات آ گئی تو سب کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہونا ضروری ہے۔ اس لیے معزز دوستو، آج کی اس ٹاپک سے سمجھانے اور بتانے کا مقصد یہی ہے، یہ دور مسلمانوں پر دشمنی، مسلمانوں کو مارنے کی، مسلمانوں کے پیچھے سازشیں، مکاریاں اور فتنے پرور پھیلانے والوں کی ایک پلاننگ جاری ہے۔ آج اگر ہم بٹ گئے
آج اگر ہم تفرقہ میں پیدا ہو گئے، آج اگر ہم ایک دوسرے سے دشمنی میں لگ گئے، تو یاد رکھیے ہماری نسلیں بھی باقی رہنے والی نہیں ہوگی۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر متحد ہو کر ایک صف میں کھڑے ہو کر بتا دیں تو دشمن طاقتوں کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ ہم سے ٹکرانے کو سامنے آئے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایک صف میں کھڑے ہو کے سب کو بتانا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا